بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا نیا سبق الفاظ الجرح والتعدیل و مراتب. جرح و تعدیل کے الفاظ اور ان کے مراتب کا بیان جو ہے وہ یہاں سے فرماتے ہیں. لقد قسم ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی فی مقدمۃ کتابہ الجرح والتعدیل کل من الفاظ الجرح والتعدیل الى 4 مراتب. کہ امام ابن ابی حاتم انہیں کہتے ہیں اور مکمل نام ہے ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم رازی. انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں جو کتاب ہے الجرح والتعدیل، اس کے مقدمے میں بیان کیا کہ الفاظ جرح و تعدیل میں سے ہر ایک کے جو ہے وہ 4 مراتب ہیں. وبینہ حکم کل مرتبہ منہا، اور پھر ان میں سے 4 میں سے ہر مرتبے کا حکم بھی بیان کیا. تو امام ابن ابی حاتم رازی نے 4 مراتب جرح و تعدیل کے بیان کیے. ثم زاد الذہبی وبعدہ العراقی مرتبۃ علی تعدید علی مراتب التعدیل ہی اعلی من المرتبۃ الاولی عند ابن ابی حاتم. پھر امام ذہبی اور پھر ان کے بعد زین الدین عراقی علیہ الرحمہ، امام عراقی نے مراتب تعدیل میں 1 مرتبے کا اضافہ کیا، اور وہ جو اضافہ تھا یا اعلیٰ من المرتبہ الاولی عند ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کا جو مرتبہ اولا تھا اس سے یہ مرتبہ جو ہے وہ بلند کیا. یعنی ابن ابی حاتم نے جس کو پہلا نمبر قرار دیا، انہوں نے اسے دوسرا نمبر قرار دے کر پہلا نمبر ایک اور مرتبہ تعدیل کو قرار دیا. اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہی ما قرر فیہ لفظ التوثیق. وہ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جس میں توثیق کا لفظ، ثقہ ہونے کا لفظ جو ہے وہ تکرار سے کیا گیا ہو، جیسے مثل ثقۃ ثقۃ. تو یہ جو ثقۃ او ثقۃ حجۃ، یہ جو ہے یہ پہلے درجے کی جو ہے وہ یعنی اعلیٰ درجے کی تعدیل ہے. تو جس کو اعلیٰ درجہ بنایا تھا ابن ابی حاتم نے، اسے دوسرا درجہ بنا دیا، اور پہلے درجے پہ تکرار والے الفاظ توثیق کو امام ذہبی اور امام زین الدین عراقی علیہ الرحمہ نے بیان. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم زاد الحافظ حافظ بن حجر الاسقلانی مرتبۃ اعلی من المرتبۃ التي زادها الحافظان الذهبی والعراقی وہی صیغۃ التفضیل. پھر اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے ایک اور مرتبہ زیادہ کیا اور اعلیٰ کیا اس مرتبے سے جسے دونوں حافظ یا حافظ ذہبی اور حافظ عراقی نے پہلے نمبر پر جس مرتبے کو لایا تھا اس سے بھی ایک مرتبہ امام ابن حجر اسقلانی نے اور لایا، اور وہ صیغہ تفضیل ہے، تفضیل کا صیغہ، جیسے مثل اوثق الناس او اثبت الناس. تو یہ جو مرتبہ ہے یہ امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا کہ یہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ ثبت ہے. فصارت مراتب التعدیل 6، تو یوں تعدیل کے جو مراتب ہیں وہ 6 ہو. تو ابتداً 4 تھے، امام ابن ابی حاتم نے 4 بیان کیے، پھر امام ذہبی اور امام عراقی نے آ کر ایک درجہ اور بلند کیا، اور وہ ہے لفظ توثیق، ثقہ ہونے کے لفظ کا یا
جو بھی لفظ ثقافت کے لیے لفظ استعمال کیا اس کا تکرار، تو اسے وہ پہلے نمبر پر لے آئے۔ پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی تشریف لائے تو انہوں نے ایک اور لفظ کا مرتبہ تعدیل میں اضافہ کیا، اور یہ حافظ ذہبی اور حافظ عراقی کے مرتبہ اولا سے بھی مقدم کیا، یعنی اب پہلے درجے پر جو یعنی اعلیٰ درجے کی جو تعدیل ہے وہ صیغہ تفضیل سے، یعنی اس میں تفضیل سے جو تعدیل کی جائے کسی راوی کی، یہ پہلے نمبر کی اور اعلیٰ درجے کی تعدیل قرار پائے گی۔ تو یوں مراتب تعدیل جو ہے وہ 6 ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ زاد العلماء على ابن ابی حاتم فی مراتب الجرح مرتبتین اخرین، اسی طرح علماء نے ابن ابی حاتم کے مراتب جرح میں جو ہے وہ دوسرے درجوں کا یا مرتبوں کا اضافہ کیا، فصارت مراتب الجرح ستن ایضا، تو یوں مراتب جرح بھی 6 ہو گئے، یعنی 6 مراتب تعدیل ہیں اور 6 ہی مراتب جرح ہے۔ چار چار ان کو بیان کیا تھا امام ابن ابی حاتم رازی نے، 4 تعدیل کے، 4 جو ہے وہ جرح کے، تو ایک ایک کا اضافہ کیا حافظ ذہبی اور حافظ عراقی نے، اور پھر ایک ایک کا اضافہ امام ابن حجر اسقلانی نے کیا، تو یوں 6 6 ہو گئے۔ وَإِلَيْكَ الفاظ الجرح والتعدیل ومراتبهما وحکمها فيما يلي، اور آپ کے لیے الفاظ جرح و تعدیل اور ان کے مراتب اور ان کا حکم جو ہے وہ فیما یلی، یہ آنے والے چیپٹر میں یا اس آنے والے موضوع میں اس کو بیان کیا۔ اب یہاں سے مراتب تعدیل کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے شروع کریں گے تعدیل کے مراتب، کیونکہ 6 ہو چکے ہیں، تو اب سب سے پہلے اس کو بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں مراتب و الفاظ تعدیل، الفاظ تعدیل کے مراتب، ما دل علی المبالغۃ فی التوثیق، ثقاہت میں جو لفظ مبالغے پر دلالت کر رہا ہو، مبالغے کا صیغہ ہو، او کان علی وزن افعل، یا افعل کے وزن پر ہو، وہی ارفع المراتب، تو یہ ان الفاظ تعدیل کے مراتب میں سب سے ارفع و اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اس کی مثال مثل فلان الیہ المنتہا فی التثبیت، کہ فلاں جو ہے اس پر سب یا تثبیت کا جو ہے وہ کی انتہا جو ہے وہ اس پر کی گئی ہے۔ سب سے معتبر جو ہے وہ معتبر ثقاہت میں سب تراوی ہونے میں، ثقہ ہونے میں، اس پر ثقاہت کا کی انتہا ہو۔ او لا اعرف له نظیرا فی الدنیا، یا میں اس کی مثل جو ہے وہ دنیا میں نہیں دیکھتا، تو یہ نہایت اعلیٰ درجے کی اور نمبر 1 درجے کی جو ہے وہ تعدیل ہے۔ یا پھر اب صیغہ تفضیل آئے گا، او فلان اثبت الناس، یا فلان جو ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثبت ہے، او اوثق الخلق، یا لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہے، او اوثق من ادرکت من البشر، یا لوگوں میں سے جسے میں نے پایا ان میں سب سے زیادہ ثقہ جو ہے وہ یہ، تو یہ تعدیل، الفاظ تعدیل میں سب سے اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے۔ اب نمبر 2 پر آئے گا، یہ پہلا درجہ جو ہے وہ یہاں بیان کیا حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا۔ اب دوسرا درجہ جو ہوگا وہ حافظ ذہبی اور حافظ عراقی علیہ الرحمہ کا ہے، تو اس کو اب یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ ثم ما تعقد بصفت او صفتین من صفات التوثیق، پھر دوسرے نمبر پر وہ درجہ آئے گا کہ جسے
کسی صفت کے ساتھ، وہ صیغہ جسے کسی صفت کے ساتھ یا دو صفتوں کے ساتھ، صفات توثیق میں سے دو صفتوں کے ساتھ یا ایک صفت کے ساتھ جسے موقت کیا جائے تو وہ درجہ جو ہے وہ تعدیل کا دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی مثال ثقۃ ثقۃ، اب یہ دو صفتیں آئی ہیں، او ثقۃ ثبت، تو یہاں پر ثقۃ ثبت ہے، او ثقۃ حجۃ ہے، ثبت حجۃ، او ثقۃ مامون، او ثقۃ حافظ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک صفت کے ساتھ یا دو صفت کے ساتھ جو توثیق کی صفات ہیں یہ تکرار کے لیے آئی ہیں۔ اب یہاں سے مراتب تعدیل اور مراتب جرح کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ تعدیل کے مراتب اور درجات کو بیان کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا مراتب و الفاظ تعدیل، الفاظ تعدیل کے مرتبے، تو 6 مرتبے اور 6 درجات یہاں پر بیان کیے، اور فرماتے ہیں نمبر 1 پر ہے ما دل علی المبالغۃ فی التوثیق، پہلے درجے پر وہ ہے جس میں راوی کی توثیق اور ثقاہت میں مبالغے پر جو لفظ دلالت کرے، او کان علی وزن افعل، یا وہ توثیق اور تعدیل کا جو صیغہ ہے وہ افعل اس میں تفضیل کے وزن پر ہو، کمپیریٹیو ڈگری ہو، وہی ارفع المراتب، اور یہ مراتب تعدیل میں سب سے بلند ہے۔ اب اس کی مثال مثل فلان الیہ المنتہا فی التثبیت، کہ فلاں کی طرف جو ہے وہ روایت میں ثبت اور تثبیت جو ہے وہ منتہی اور ختم ہوتی ہے، یعنی فلاں راوی جو ہے وہ روایت حدیث میں نہایت ہی معتبر اور ثقہ ہے۔ او لا اعرف لہو نظیرا فی الدنیا، یا میں اس کی مثل جو ہے وہ دنیا میں نہیں پہچانتا، تو یہ اس میں تفضیل کے وزن پر ہے، یہ توثیق میں مبالغہ ہے۔ اب افعلو کے وزن پر آئیں گے تو کہا فلان اثبت الناس، فلان جو ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثبت راوی ہے، ماہر ہے، ثقہ ہے۔ او اوثق الخلق، یا جو ہے وہ فلاں راوی جو ہے وہ اوثق ہے، اوثق الخلق ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہے، سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اور او اوثق من ادرکت من البشر، یا جن لوگوں کو میں نے پایا ان میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ یہ ہے۔ تو یہ پہلے درجے کی اور نہایت اعلیٰ درجے کی راویوں کے بارے میں تعدیل ہے۔ نمبر 2 پر ثم ما تأکد بصفت او صفتین من صفات التوثیق، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صفات توثیق میں سے کسی ایک یا دو صفت کے ساتھ جو ہے وہ کسی راوی کی ثقاہت کو بیان کیا جائے، تو یہ ایک یا دو صفات بطور تاکید جو ہے وہ اس کے لیے بیان کی جائے، جیسے مثل ثقۃ ثقۃ، تو پہلا ثقہ ہونا اس کا ثقہ ہونا ہے، اور دوسرا ثقہ جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح او ثقۃ ثبت، تو اب ثقۃ وہ راوی ہے، ثبت اس کی صفت ہے۔ او ثقۃ حجۃ، یہ اس کی صفت ہے۔ او ثقۃ مامون، او ثقۃ حافظ، تو یہ دو صفات توثیق کے ساتھ یا ایک صفات توثیق کے ساتھ جس کو بیان کیا جائے تو یہ تعدیل کا دوسرا مرتبہ ہے۔ نمبر 3 پر ثم ما دل علی التوثیق من غیر تاکید، پھر ثقاہت پر دلالت کرنے پر جو ہے وہ دلالت ہو لیکن بغیر کسی تاکید کے ہو، جیسے مثل ثقۃ او حجۃ او ثبت، ثقہ ہے، حجت ہے، ثبت راوی ہے۔ او کان مصحف، گویا کہ مصحف ہے، جس طرح مصحف میں قرآن میں غلطیاں نہیں، اس میں غلطی نہیں، اس میں بھی غلطی نہیں ہے، یعنی یہ غلطیاں نہیں کرتا روایت میں۔ او عادل ضابط، عادل اور ضابط ہے، تو یہ تیسرے درجے کی تعدیل ہے۔ نمبر 4 ثم ما دل علی التعدیل من دون اشعار بالضبط، کہ تعدیل پر دلالت تو ہو لیکن ضبط کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اشارہ نہ ہو۔ اس کی مثال ہے صدوق،
فلان صدوق او محلہ الصدق یا محل صدق ہے، او لا بأس به یا اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں، اندا غیر ابن معین، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین کے علاوہ لا بأس جو کہے تو یہ چوتھے درجے کی تعدیل ہے۔ فإن لا بأس اذا قالها ابن معین فی الراوی، جب لا بأس ابن معین کسی راوی کے بارے میں کہیں فهو عنده ثقۃ، تو وہ امام ابن معین یعنی یحییٰ بن معین کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے یا مامون ہوتا ہے یا خیار ہوتا ہے۔ ثم ما لیس فیہ دلالۃ علی التوثیق او التجریح، پھر جو ہے پانچویں نمبر کی تعدیل یہ ہے کہ راوی کی نہ تو ثقاہت اور نہ ہی اس کا مجروح ہونا واضح طور پر اس پر دلالت ہو، یعنی صراحت اس کی نہ ہو، تو یہ پانچویں درجے کی تعدیل ہے۔ نہ اس کو ثقہ قرار دیا گیا واضح طور پر، یعنی اس کے ثقاہت پر اور توثیق پر بھی دلالت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے مجروح ہونے پر ہے۔ اس کی مثال ہے فلان شیخ، فلان شیخ ہے، او روا عنہ الناس، لوگوں نے اس سے روایت کی، او الی صدق ما ہوا، یا وہ صدق کی جانب مائل ہے، او وسط یا اوسط درجے کا راوی ہے، یا او شیخ وسط یا شیخ وسط اوسط درجے کا شیخ ہے۔ نمبر 6 ثم ما اشعر بالقرب من التجریح، چھٹے نمبر پر وہ تعدیل ہے جو تعدیل کی بجائے جرح کے زیادہ قریب ہو۔ تو اس کی مثال ہے فلان صالح الحدیث، فلان صالح الحدیث ہے، یا یکتب حدیث، اس کے حدیثوں کو لکھا جائے گا، یعتبر بھی اس کی روایتوں کا اعتبار کیا جائے گا، وہ مقارب الحدیث، یا وہ مقارب الحدیث ہے، اور صالح یا وہ صالح ہے، تو یہ بنسبت تعدیل کے جرح کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ 6 مراتب ہوئے تعدیل کے۔ اب اس کو بیان کرتے ہیں، ان کے دو قسمیں بنائی ہیں ان 6 کی، تو بلکہ 3 قسمیں بنائی ہیں، تو پہلی میں، دوسری میں، اور پھر چھٹا جو ہے اس کو الگ بیان کیا۔ فرماتے ہیں اما المراتب الثلاث الاولی، پہلے جو 3 ہیں کہ اعلیٰ درجے کی توثیق مبالغے کے ساتھ، اس میں تبدیل کے ساتھ، ایک یا 2 صفتوں کے ساتھ، یا صرف بغیر تاکید کے توثیق قرار دی جائے، یہ جو 3 مراتب والے راوی ہیں، مراتب تعدیل کے جو پہلے 3 درجے ہیں، تعدیل کے جو پہلے 3 مراتب اور درجات ہیں، یحتج باہلیہا، ان تینوں کے جو راوی ہیں ان سے استدلال کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، اگرچہ بعض سے قوی ہیں، یعنی پہلے والے دوسرے درجے والوں سے، دوسرے والے تیسرے سے قوی ہیں، لیکن استدلال سب سے کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْمَرْتَبَتَانِ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ، بہرحال جو 2 مرتبے چوتھا اور پانچواں ہیں، فَلَا يُحْتَجُّ بِأَهْلِهِمَا، ان کے جو اہل ہے راویان ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا، لیکن یکتب حدیثہم، لیکن ان کے حدیثوں کو لکھا جائے گا، وَيُخْتَبَرُ، اور ان کا اختبار کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ الْخَامِسَةِ دُونَ أَهْلِ الْمَرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ، اگرچہ 5ویں مرتبے والے چوتھے مرتبے والوں سے زیادہ کمزور ہیں، لیکن چوتھے اور 5ویں دونوں درجات کے راویوں کی روایتوں کو لکھا جائے گا، اور ان کا اختبار یعنی انہیں چیک کیا جائے گا، اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اختبار کسے کہتے ہیں؟ اختبار تو فرمایا اے یختبر ضبطہم، کہ ان کے ضبط کو چیک کیا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا، کہ اور کیسے بعرض حدیثہم علی احادیث الثقات المتقنین، کہ متقن ثقہ اور ماہر جو راوی ہیں ان کی حدیثوں پر اس کی حدیثوں کو پیش کیا جائے گا۔ فَإِنْ وَافَقَهُمْ احْتَجَّ بِحَدِيثِهِمْ وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ ثقہ راوی اپنی روایتوں میں ان کی موافقت کریں تو پھر ان کی راوی اس راویوں کی یعنی چوتھے اور 5ویں مرتبے کے جو راوی ہیں ان کی راویوں سے ان کی روایتوں سے استدلال کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ فَإِنَّ مَنْ قِيلَ فِيهِ، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ صدوق، کہ یہ راوی صدوق ہے، تو فَإِنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ قَبْلَ الْاخْتِبَارِ، تو اس کی روایت کو چیک کرنے سے پہلے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی صدوق راوی کی روایت کو جب تک ثقہ راویوں کی روایتوں کے موافق چیک نہ کیا جائے تب تک اس کی روایت سے ڈائریکٹ استدلال نہیں کر سکتے۔ ہاں، وقد وہم من قال، یہ ایک وہم ہوا جس نے یہ کہا کہ ان من قیل فیہ صدوق فحدیث حسن، کہ جس راوی کے بارے میں کہا جائے صدوق ہے تو اس کی روایت حسن ہوتی ہے۔ یہ مطلقاً ایسے نہیں ہے، بلکہ صدوق راوی کی
روایت کو ثقہ راویوں کی روایت کے موافقت کے لیے چیک کیا جائے گا. اگر وہ ثقہ راویوں کے موافق نکلے تو پھر ان کی روایتوں کو بطور استدلال قبول کیا جائے گا. اس کی روایتیں حسن ہوں گی ورنہ نہیں. لأن الحدیث الحسن من نوع المحتج بھی، اس لیے کہ حدیث حسن جو ہے وہ اس حدیث کی ان اقسام میں سے ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے. اور یہی موقف ائمہ جرح و تعدیل اور الفاظ الحدیث کا ہے. جیسے جرح و تعدیل کے امام ابن ابی حاتم نے اپنے مقدمے میں، علوم الحدیث میں ابن صلاح نے، تقریب میں نووی نے، تدریب میں امام سیوطی نے، اور فتح المغیث میں امام سخاوی وغیرہ نے اس کو لکھا ہے. تو بغیر اختبار کے چوتھے اور پانچویں درجے کے راویوں کی روایتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. ڈائریکٹ ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا، لیکن اختبار کے بعد، چیک کرنے کے بعد، موافقت ثابت ہونے کے بعد جو ہے وہ ان سے استدلال کیا جائے گا. اور اگر موافقت ثابت نہیں ہوتی تو پھر ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا. واما اہل المرتبۃ السادسہ، بہرحال جو چھٹے درجے کے راوی ہیں تو لا یحتج باہلھا، ان سے ڈائریکٹ استدلال نہیں کیا جائے گا. ولیکن یکتب حدیثہم للاعتبار فقط، لیکن ان چھٹے مرتبے کے جو تعدیل والے ہیں ان کی روایتوں کو اعتبار یعنی متابعات اور شواہد کے طور پر صرف قبول کیا جائے گا، دون الاختبار، لیکن ان کا امتحان اور انہیں چیک نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ وذالک لظہور امرہم فی عدم الضبط، اس لیے کہ ان کا عدم ضبط جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. تو اختبار وہاں ہوتا ہے جہاں ضبط واضح نہ ہو، تو ان کا عدم ضبط واضح ہے، لہذا انہیں ان کی روایتوں کو ثقہ پر پیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہ تعدیل ہو گئی. اب مراتب جرح ہیں. تو مراتب جرح بھی 6 ہی ہیں، لیکن اب ترتیب الٹ جائے گی کہ مراتب تعدیل میں پہلے سب سے اعلیٰ درجے کی تعدیل بیان کی اور آخر میں سب سے کمزور درجے کی. لیکن جرح میں سب سے آغاز سب سے کمزور جرح کا ہوگا اور اختتام سب سے شدید جرح کا پر جو ہے وہ اختتام کریں گے. تو یہاں پر ترتیب جو ہے وہ الٹ دی ہے. تو نمبر 1 پر ہے مراتب الفاظ جرح، الفاظ جرح کے مراتب اور ان کے مرتبے اور درجات. نمبر 1 پر ہے ما دل علی التلین، وہ الفاظ جو الفاظ جرح جو راوی کی تلین یعنی لین اور نرم ہونے پر دلالت کریں، اور وہی اسہل مراتب الجرح، اور یہ مراتب جرح میں سب سے ہلکے اور کمزور آسان جو ہے وہ اسہل اور سب سے نرم الفاظ ہیں. جیسے فلان لین الحدیث، فلان حدیث میں لین ہے یعنی نرم ہے. او فیہ مقال، یہ اس کے بارے میں کلام کیا گیا. او فی حدیث یہ ضعف، یا اس کی حدیث میں ضعف ہے. او لیس بذالک، یا وہ ایسا نہیں ہے. او لیس بمامون، یا وہ مامون نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ سب سے کمزور جرح ہے. ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبہ، دوسرے درجے کی جرح یہ ہے کہ جس کے بارے میں جس کی روایتوں سے استدلال نہ کرنے کی صراحت کی گئی ہو، یا اس کے مشابہ کوئی بات کی گئی ہو کہ اس کی حدیثوں سے استدلال نہیں کیا جائے گا. جیسے فلان لا یحتج بہ، فلان سے استدلال نہیں کیا جائے گا. او ضعیف، یا یہ عدم احتجاج کے مشابہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. او لہ مناکیر، یا وہ منکر روایتیں بیان کرتا ہے. او واہن، یا وہ واہی اور کمزور راوی ہے. او ضعف، یا محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو یہ دوسرے درجے کی ہے. نمبر 3 پر ہے ثم ما صرح بعدم کتابت حدیثہ ونحوہ، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جس کی حدیثوں کو نہ لکھنے کی صراحت کی گئی ہو، یہ جیسا کہ لفظ کہا گیا ہو. جیسے فلان لا یکتب حدیث، فلان کی حدیثیں نہیں لکھی جائیں گی. او لا تحل الروایت عنہ، یہ اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے. او ضعیف جدا، یا وہ ضعیف اور کمزور ہے. او واہن بمرۃ، یا اس کے بارے میں ہو کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے. او طرحوا حدیثہ، یا اس کی حدیثوں کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا، پھینک دیا گیا ہے. تو یہ تیسرے درجے کی جرح ہے. نمبر 4 ثم ما دل علی اتہامہ بالکذب او نحوہ، پھر وہ لفظ جرح جو دلالت کرے کہ راوی کو کذب کے ساتھ یا جیسی کسی اور برائی کے ساتھ متہم کیا گیا ہے، اس پر جھوٹ وغیرہ کا الزام لگایا گیا ہے. اس کی مثال فلان متہم بالکذب،
فلاں کو جھوٹ کے ساتھ متہم یعنی ملزم کیا گیا، او متہم بالوضع، یا فلاں کو حدیثیں گڑنے کے ساتھ متہم اور ملوث کیا گیا، اس پر یہ الزام لگایا گیا، او یسرق الحدیث، یا وہ فلاں حدیث کی چوری کرتا ہے، یعنی دوسروں کی حدیثیں اپنی بنا لیتا ہے یا دوسروں کی اسناد اپنی بنا لیتا ہے، او ساکتن، یا وہ ساکت راوی ہے، او لیس بثقۃ، یا وہ ثقہ نہیں ہے، تو یہ چوتھے درجے کی جرح ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ثم ما دل علی وصفہ بالکذب ونحوہ، پھر وہ لفظ جرح جو دلالت کرے راوی کے وصف پر، وصف کذب یا اس جیسے کسی اور پر، کہ راوی کذب کے ساتھ یا کذب جیسی اور وصف کے ساتھ موصوف ہے، جیسے فلان کذاب، فلان دجال، او وضاع، او یکذب، او یدع، کہ فلان کذاب راوی ہے، فلان دجال راوی ہے، یعنی دجل و فریب کرتا ہے، یا حدیثیں بہت کرتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، یا حدیثیں گڑ رہا ہے، تو یہ حدیثیں بنانے والا، وضع کرنے والا، یہ 5ویں درجے کی جرح ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے ثم ما دل علی المبالغۃ فی الکذب ونحوہ، یہی جو وصف کذب تھا اس میں مبالغہ پایا جائے، کہ وصف کذب جو راوی میں پایا جا رہا ہے وہ مبالغے کے طور پر ہے یا اس جیسی کسی اور صورتحال میں ہے، اور وہ یا اسوأ مراتب الجرح، اور یہ مراتب جرح میں سب سے بری جرح ہے۔ اس کی مثال ہے فلان اکذب الناس، فلاں لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے، او الیہ المنتہی فی الکذب، یا جھوٹ اس کی طرف منتہی اور ختم ہوتا ہے، او ہوا رکن الکذب، یا وہ جھوٹ کا ستون ہے، او ہوا معدن الکذب، یا وہ جھوٹ کی کان ہے، او الیہ المنتہی فی الوضع، یا اسی کی طرف حدیث گڑنا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ چھٹی جو ہے وہ جرح ہے، اور یہ سب سے بری جرح ہے، سب سے شدید جرح ہے۔ اب ان کا حکم بیان کرتے ہیں۔ تو مراتب جرح کو 2 قسموں میں، 2 کیٹاگریز میں تقسیم کیا۔ حکم حاذہ المراتب، یہ جو 6 مراتب ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں نمبر 1 پر اما اہل المرتبتین الاولی والثانیہ، کہ پہلے جو 2 مرتبے ہیں یعنی اولا اور ثانیہ والی، فإنہ لا یحتج بحدیثہم طبعا، ان کی حدیثوں سے طبعا استدلال نہیں کیا جائے گا، یعنی اصولاً استدلال نہیں کیا جائے گا، لیکن یکتب حدیثہم للاعتبار فقط، لیکن ان کی حدیثوں کو اعتبار یعنی متابع اور شواہد کے طور پر صرف قبول کیا جائے گا اور لکھا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَهْلِ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَىٰ، اگرچہ دوسرے مرتبے والے جو ہیں وہ پہلے مرتبے والوں سے زیادہ کمزور ہیں، لیکن دونوں کی روایتوں کو اعتبار یعنی متابعات اور شواہد کے طور پر لکھا جائے گا، لیکن ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 2 پر ہے اما اہل المراتب الاربع الاخیرۃ، آخری 4 مراتب کے جو لوگ ہیں، الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ والسادسۃ، 3 4 5 6، لا یحتج بحدیثہم، تو ان کی حدیثوں کو نہ ان سے استدلال کیا جائے گا، ولا یکتب، نہ انہیں لکھا جائے گا، ولا یعتبر بہ، نہ ان کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی نہ وہ متابعات اور شواہد بنیں گے، اس لیے کہ لأنہ لا یصلح لأن یتقوی او یقوی غیرہ، اس لیے کہ نہ تو وہ خود اپنے آپ کو تقویت وہ روایتیں دے سکتی ہیں، اور نہ وہ کسی دوسری روایت کی تقویت کی صلاحیت رکھتی ہیں، لہذا تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6 درجے کی جرح جس راوی پر ہو اس کی روایتوں کو نہ استدلال کے طور پر قبول کیا جائے گا، نہ انہیں لکھا جائے گا اختبار کے لیے، اور نہ ہی ان سے اعتبار کیا جائے گا، لہذا وہ متروک درجے کے ہوں گے، ان کی روایتوں کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا مراتب جرح و تعدیل جو تھے وہ اختتام کو پہنچے۔